बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद हारिस खान बच्ची है। अल्लाह के फजल से लाख लोगों का सेक्रेटरी और सचिव को छूं। आजकल मेरे पास अक्सर नौजवान आते हैं और मैं उनका प्रोफेशन पूछता हूँ तो पता चलता है कि वो कॉल सेंटर्स पे काम कर रहे हैं। और आपको पता है कई ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि अमेरिका और कनाडा के साथ अटैच हैं, जो कि रात दिन में वहाँ 12 घंटे का फर्क है पाकिस्तान के साथ। तो वो रात को बैठ के वहाँ के लोगों को गाइड कर रहे होते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी ऐसी कॉल सेंटर्स हैं जो कि रातों को काम करते हैं। तो उनकी तादाद को मुझे देखते हुए मुझे समझ आई कि जो रातों का जागना है ये बहुत सारे मसले पैदा कर रहा है। तो ये एक आजकल के दौरे हाजिर का एक ऐसा अलमिया है जो कि आपकी जो सेक्सुअल पावर है उसको दीमक की तरह चाट रहा है। यानी कि दीमक जो है मोटी होती जा रही है और आप जो है ना वो पतले होते जा रहे हैं। अब जो कॉल सेंटर्स के अलावा भी बहुत सारे प्रोफेशन है। सबसे पहले तो मेरा प्रोफेशन है भाई, है जो हम जिसमें से हम गुजरे हैं। डॉक्टर, रातें जितनी डॉक्टर कुर्बान करता है वो या तो सोल्जर है जो कि हिफाजत करता है आपकी सरहदों की, जिसकी वजह से आप सोते हैं। पुलिस वाले हैं, फिर इसके अलावा एयरपोर्ट्स पे काम करने वाले हैं। मतलब मैं तो कहता हूँ ये मुजाहिद लोग हैं जो अपनी सेहत को बर्बाद करके और अपनी सेक्सुअल जिंदगी को दांव पे लगा के आप लोगों की खिदमत कर रहे होते हैं। ठीक है, तो सो इनकी जरा इज्जत किया करें। सो अब आज देखते हैं कि इन लोगों के साथ ऐसा क्यों होता है और फिर वो मेरे दोस्त हैं, मेरे भाई हैं। अब मेरा काम है कि उनको गाइड करूं कि वो कौम की खिदमत भी करते रहें और साथ साथ उनकी घर वालों की भी, घरवाली की खिदमत भी जारी रखें। सो मेरी वीडियो आज इसलिए देखनी बड़ी जरूरी है। एंड तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का जो आइकॉन है उसे टच करें। टन टन करेगा, करंट नहीं मारेगा, कोई बिजली ज़ाया नहीं होगी। ठीक है? और वीडियो अच्छी लगे तो शेयर भी करें। तो मैं ये बता रहा था कि ये लोग इनको क्यों इरेक्टाइल डिसफंक्शन और इनकी सेक्सुअल ज़िंदगी क्यों तबाह हो जाती है। अल्लाह ताला ने रात जो है वो बनाई है सोने के लिए या सेक्स के लिए, तो या इबादत, 3 चीज़ें। तो अब आप जो है वो क्या कर रहे हैं कि रातों को आप जाग रहे हैं। तो इसका मतलब है कि आपका तमाम सिस्टम जो है ना वो उल्टा हो गया है। रात को हम रिलैक्स करते हैं, हमारे अंदर जो वियर एंड टियर दिन के वक्त हुआ होता है वो सारे का सारा रिपेयर हो जाता है इस दौरान। और उसकी रिपेयर में टेस्टोस्टेरोन जो है लेवल आपका, जो कपूरों का पानी है, ये ऊपर आ जाता है। आपका जो बैड हार्मोन है कॉर्टिसोल लेवल, ये रात को ये अ, फिर आहिस्ता आहिस्ता ये ड्रॉप होना शुरू हो जाता है, नीचे आना शुरू हो जाता है। और इसके अलावा आपके अंदर एक ग्रोथ हार्मोन है, ये बढ़ता है। सो आपकी पूरी बॉडी ये रिपेयर होती है। दिमाग जो है ये भी रिपेयर होता है। जैसे कंप्यूटर होता है ना, वो जब उसको हम स्लीप मोड पे लगाते हैं तो वो अपनी फाइलें जो है ना वो सीधी सूधी कर रहा होता है। वो सारी, हालांकि वो स्लीप में होता है लेकिन वो अपनी फाइलें ठीक कर रहा होता है। तो दोबारा चलाते हैं तो बड़ा एक्टिवली काम करता है। सर दिमाग भी हमारा जो ना वो भी अपने आप को रेस्ट देता है और रिलैक्स करता है। सो इसको हमने रात को देखा कि हमने बहुत सारी चीजें हमारी रात को अगर नहीं सोएंगे तो ये रिपेयर नहीं होगी। ये रिपेयर नहीं होगी तो दिन के वक्त हमें उसकी कीमत जो है ना मुख्तलिफ शक्लों में अदा करनी पड़ेगी। जैसे दिन के वक्त आप सो रहे हैं, मुंह आपका लटका हुआ है, थकावट हो रही है, घबराहट हो रही है, आहिस्ता आहिस्ता फिर आपके अंदर वो जो ना वो डिप्रेशन भी हो जाता है। अच्छा, अब रात के वक्त जो लोग जागते रहते हैं वो कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं। और रातों को जो जाग रहे हैं वो चलो ड्यूटी के लिए जाग रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन एक और किस्म भी है
ان کا بھی میں ذکر کرنا یا پسند کروں گا، جو کہ راتوں کو بیٹھ کے بعد ٹی وی دیکھتے ہیں، موبائل دیکھتے ہیں، موبائل پہ یعنی کہ وہ ڈیٹے لگاتے ہیں، رات کو پوری پوری رات بات کر، یہ عبادت میں نہیں آتی، لیکن ان کے اثرات بھی ویسے ہی نمایاں ہوتے ہیں ان کے سیکس کے اوپر، جو کہ مجاہدوں کے افیئر ہوتے ہیں۔ تو وہ جب آپ راتوں کو جاگتے ہیں تو کیا ہے، رات کو کافی پی جا رہی ہے، آپ چائے پی رہے ہیں، کوئی نہ کوئی میٹھا سنیکس کھا رہے ہیں، شوگری چیزیں کھا رہے ہیں، پیزا منگوا لیتے ہیں۔ اب یہ چیزیں جب رات کو غلط ٹائم پہ کھاتے ہیں تو آپ کی جو شوگر کا لیول ہے یہ اوپر جاتا ہے، جس کو ڈاؤن کرنے کے لیے انسولین نکلتی ہے، اس کو ڈاؤن تو کر دیتی ہے، لیکن اس کے نتیجے میں آپ کے اندر موٹاپا، اوبیسٹی آ جاتی ہے، ٹیسٹوسٹیرون لیول آپ کا لو ہو جاتا ہے، اور ایسٹروجن جو عورتوں والا ہارمون ہے وہ بڑھ جاتا ہے۔ آپ پھر فائنلی انسولین ریزسٹنس کی وجہ سے آپ کے اندر پرابلم آ جاتے ہیں، جیسے کہ ہم پری ڈائبٹیز اور ڈائبٹیز کے مسئلے ہیں وہ آ جاتے ہیں، تو وہ اپیئر ہو جاتے ہیں۔ تو اس وجہ سے ہم نے بتایا کہ ان کے اندر سیکچول انرجی کم ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ اچھا، پھر خالی صرف یہی نہیں ہے، اس کے علاوہ نیند جب ان کی پوری نہیں ہوتی دن کے وقت تو وہ پھر چڑچڑے بھی ہو جاتے ہیں، غصیلے سے بھی ہو جاتے ہیں، انزائٹی کا لیول ان کا بہت ہائی ہو جاتا ہے انہی لوگوں کا، اور باقاعدہ وہ ایک ڈپریشن کا یعنی کہ شکار بھی وہ ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہم نے چیز دیکھی کہ ٹیسٹوسٹیرون لیول ان کا لو ہو گیا، انسولین ریزسٹنس ہو گئی، پری ڈائبٹیز ہو گئی، ٹھیک ہے، اور اب دن کے بعد جب سوتے ہیں تو وہ کئی ایک بڑی غلطیاں کرتے ہیں۔ آج میری اصل ویڈیو کا جو موضوع یہی ہے کہ وہ غلطیاں کیا ہیں اور آپ نے کیسے اپنے آپ کو سیکشولی ٹھیک رکھنا ہے، ڈسپائٹ کہ آپ مجاہد ہیں اور آپ قوم کے لیے کوئی بڑا اہم کام کر رہے ہیں۔ تو یہ اس کو میری ویڈیو کے اس حصے کو آپ نے بڑے غور سے سنا ہے۔ جب آپ صبح سوتے ہیں تو عام طور پہ کمرہ جو ہے وہ کول ہونا چاہیے، بہت اندھیرا ہونا چاہیے، لیکن اگر کوئی روشنی آ رہی ہے، کوئی ٹھک ٹھک کر دیتا ہے، اس کا مطلب ہے نیند آپ کی انٹرمیڈیٹ ہو گئی ہے، ڈسٹرب ہو گئی ہے۔ تو وہ ڈسٹرب نیند جو ہے وہ پھر آپ کو ریلیکس نہیں کرنے دے گی، ٹھیک ہے، تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ بن جاتا ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ بھی ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جو لوگ رات دن کے وقت جب نیند جو ہے وہ پوری کرتے ہیں تو وہ سمجھے کہ مغرب کے بعد اٹھتے ہیں، مغرب کے بعد جب اٹھتے ہیں تو وہ سورج کو نہیں دیکھ پاتے۔ سورج کو دیکھنا ہماری صحت کے لیے بہت ضروری ہے، کیوں؟ کیونکہ جب سورج کی روشنی آنکھوں میں پڑتی ہے تو آپ کا سارا گڈ کورٹیزول جو کہ ایکٹیو کرنے والا ہیلدی کورٹیزول وہ نکلتا ہے اور آپ کو ایکٹیو کرتا ہے، اور آپ حشاش بشاش دنیا میں کام کرتے ہیں۔ جب مغرب کے بعد اٹھیں گے وہ نہیں ہوگا، تو وہ آپ کی ایفیشنسی کا لیول جو ہے نا وہ آپ کا ڈاؤن سا جائے گا۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کی روٹین ہونی کیا چاہیے۔ سب سے پہلے تو سمجھے کہ ہم شروع کرتے ہیں کہ آپ عصر اور مغرب کے بیچ میں آپ اٹھ گئے، جب اٹھ گئے تو آپ نے اٹھ کے اپنا جو ہے آپ کو ناشتہ ہی بنے گا، وہ آپ نے ہلکا پھلکا وہ کھانا ہے، لیکن ہائی پروٹین والا، تاکہ وہ انرجی کا لیول آپ کا جو سیکس کے لیے چاہیے، باڈی کی ریپیئر چاہیے، وہ چاہیے ہائی پروٹین لیول آپ نے کھانا ہے۔ آپ نے جو ایکسرسائز کرنی ہے شام کے وقت کرنی ہے، ٹھیک ہے، وہ کر کے آپ جو ہے نا وہاں پر آپ آفس میں جائیں، پھر اور وہاں پر جب جائیں تو آپ کو وہاں دن کا سامان ہونا چاہیے کہ جیسے لائٹ ہے وہ فل تیز ہے، ہماری دماغ کو یہ لگے کہ یہاں پر لائٹ ہے، یہ دن ہے، ٹھیک ہے، اور وہاں پر آپ کام کریں، کوشش کریں کہ اس دوران آپ کافی، چائے اور شوگری اور پیزا اور برگر یہ نہ کھائیں، اس کی جگہ پہ بھنے ہوئے چنے کھا لیے، کوئی بیسن کی بنی ہوئی چیز کھا لی، کوئی کباب کھا لیے، کوئی پروٹین والی رچ چیزیں ہیں، نٹس وغیرہ کھا لیے، یعنی کہ یہ آپ کھاتے رہے بے شک، ٹھیک ہے،
تو یہ چیزیں جو جسے میں نے منع کیا ہے وہ آپ نہ لیں. اچھا اب آہستہ آہستہ آپ کی ڈیوٹی کم ہو رہی ہے. اب آپ کا کام ہے کہ اپنی لائٹوں کو کم کرتے جائیں. کم کریں گے تو ہمارے دماغ کو ایسے لگے گا کہ جناب والا کہ جیسے رات پڑ رہی ہے, شام ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. اور جب آپ آفس سے نکلیں تو آپ جناب وہ کالے شاہ جو شیشے ہوتے ہیں نا, وہ جیسے ویلڈروں کی اینکیں ہوتی ہیں, اس قسم کی اینک لگا کے باہر نکلے تاکہ دماغ کے یہ شام ہے. ٹھیک ہے. یہ شام تیرا نام, وہ والی شام. ٹھیک ہے. وہ شام کی طرح جائے. آپ ہلکا پھلکا بے شک کھائیں اور اپنے روم کو بالکل جو ساؤنڈ پروف ہوگا, وہاں پر لائٹ پروف ہوگا, کوئی ڈسٹربنس نہیں ہوگی. آپ 6 سے 8 گھنٹے وہاں پر اپنا سوئیں اور پھر اٹھیں, اور جو میں نے آپ کو روٹین بتائی ہے وہ آپ نے کرنی ہے. تو ان شاء اللہ تعالیٰ پھر آپ کے اوپر منیمم افیکٹ آئیں گے آپ کی نائٹ ڈیوٹیز کے, اور آپ کی باڈی کا سرکیڈین سائیکل جو ہے وہ الٹ ہو جائے گا, اور آپ کی باڈی کی ریپیئر بھی ہوتی رہے گی, سیکس بھی ٹھیک رہے گی. تو امید ہے کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو بہت کام آئے گی. ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, خوش رہیں, خوشیاں بانٹیں. ڈاکٹر برکی کو اجازت دیں. اللہ حافظ.